اور اس وقت آپ کی اسکرین پر آستانہ ہے مخدوم المشائخ سرکار کلاں حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کا۔ آئیے زیارت بھی کراتے ہیں اور حضرت کی شخصیت پر کچھ گفتگو کر کے برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ سرکار کلاں مخدوم المشائخ رحمت اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑے فضل سے بڑے کمالات سے نوازا۔ ایک ایسا خانوادہ کہ جو خانوادہ تقریباً 700 سال سے لگاتار جس خانوادے میں ہے جو منقطع مخدوم پاک کے بعد میں جس طرح سے حاجی الحرمین حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ علیہ ہوئے، پھر ان کے جو جانشین ہیں، پھر ایک سلسلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے ہر زمانے میں ہر دور میں کا ٹوٹا رشتہ اور کم جوڑتے رہے۔ تو حضرت سرکار کلاں مخدوم المشائخ حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کے آستانے کی اس وقت آپ خوبصورت اور روحانیت سے بھرپور تصویریں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ میرے پیر و مرشد بھی ہیں اور الحمدللہ مجھے اس بات کا خوب اندازہ ہے کہ حضرت سرکار کلاں کے نام کی جو برکتیں میرے ساتھ ہیں وہ آپ لوگ بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ میری زبان میں اگر سلاست ہے تو وہ برکتیں حضرت سرکار کلاں کے فیوز و برکات کی ہیں۔ تو حضرت سرکار کلاں ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے حسن و کمال سے بھی نوازا، ظاہری حسن و جمال بھی، ساتھ ہی باطنی کمالات بھی، اور اس کا اعتراف اس زمانے کے تمام صوفیاء نے کیا، تمام علماء نے کیا، اور اسی وجہ سے مخلوق خدا کا ہجوم حضرت سرکار کلاں کے ارد گرد رہتا تھا، اور اسی وجہ سے محدث اعظم ہند حضرت سید محمد محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ سرکار کلاں کے ارد گرد بہت بھیڑ ہوتی ہے، اور وہ عرض بھی کرتے تھے کہ آپ وہ وظیفہ بتا دیں کہ مخلوق خدا کا جو ہجوم آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ میرے ساتھ بھی رہے۔ تو حضرت سرکار کلاں مسکرا کر کے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اب وہ آپ کے پاس میں نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ماں ہے جو میرے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور حضرت سرکار کلاں رحمت اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ ہے وہ بھی اپنے وقت کی رابعہ ثانیہ، وہ بھی اپنے وقت کی بہت بڑی متقیہ، بہت بڑی زاہدہ عابدہ، اور وہ اتنا کمال حضرت سرکار کلاں کی والدہ محترمہ کا ہے کہ حضرت سرکار کلاں کی تربیت بھی فرمائی ظاہر ہے ایک ماں کا مقابلہ دنیا کا کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ ایک بچے کے لیے جو ماں کا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن سرکار کلاں جو مخدوم پاک کے جانشین تھے، جو خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں کے سجادہ نشین تھے، اس مخدوم زادے کا اور مخدوم پاک کے سجادے کا جو ادب، جو احترام حضرت سرکار کلاں کی والدہ محترمہ نے فرمایا ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اور اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مخدوم پاک کے جو سجادہ نشین ہوتے ہیں ان کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے قائد ملت اپنی والدہ محترمہ کا احترام فرمایا کرتے تھے، اور اس حد تک احترام فرمایا کرتے تھے کہ بہت خدمت کرتے تھے سرکار کلاں اپنی والدہ محترمہ کی، لیکن والدہ محترمہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ بیٹا تم مخدوم پاک کے سجادے ہو، تم مخدوم پاک کے جانشین ہو۔ تو اس بات کا لحاظ حضرت رابعہ ثانیہ حضرت سرکار کلاں کی والدہ محترمہ ہمیشہ فرمایا کرتی تھیں۔ تو حضرت سرکار کلاں کی جو شخصیت ہے وہ ہر اعتبار سے بڑی کثیر الجہات شخصیت ہے، جمال بھی ہے، حسن بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ولی کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب اس کی مجلس میں بیٹھو تو دل ذکر کرنے لگے، دل ذاکر ہو جائے، اور ہمیں اسی لیے کہا گیا کہ تم اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب علماء کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنی زبانوں کو سنبھال کر کے بیٹھو، اور جب تم صوفیوں کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنے دلوں کو سنبھال کر کے بیٹھو، کیونکہ صوفیہ کی جو نظر ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں پر ہوتی ہے۔ تو اس آستانے پر حضرت سرکار کلاں مخدوم المشائخ حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان آرام فرما رہے ہیں، ساتھ ہی والدہ محترمہ وہ بھی آرام فرما رہی ہیں، اور سرکار کلاں کے صاحب سجادہ حضرت شیخ اعظم سید اظہار اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان بھی یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو سرکار کلاں ایک ایسی شخصیت ہیں کہ فساد کے اس زمانے میں، کہ جس زمانے میں ایک لہر چلی تھی، جس زمانے میں بڑے فتنے تھے، سرکار کلاں کی شخصیت اس حوالے سے جانی جاتی ہے کہ ان تمام فتنوں کو دبانے کے لیے، ان تمام فسادات کو ختم کرنے کے لیے سرکار کلاں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، وہ خانقاہ کے جو پڑھے لکھے باشعور ذی صلاحیت افراد ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سرکار کلاں نے اس بکھرے ہوئے ماحول کو کس طرح سے سمیٹا ہے، اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام کو دنیا میں انٹروڈیوس کرایا ہے وہ یہ ہے کہ دوستوں کا دل تو جیتنا ہی ہے، خاص طور سے دشمنوں کو فتح کرنا یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور ہمارے نبی کی زندگی کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضور نے اپنوں کو تو سینے سے لگایا ہی، وہ جو قتل کے
امیدوار تھے اور وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازشیں رچتے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو اپنا غلام بنایا، ان تمام لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دنیا میں اعلان فرمایا کہ رحمت للعالمین، کیونکہ اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین بنایا تو وہ سب کے لیے رحمت ہیں۔ تو جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستوں کے دلوں کو فتح کیا، اسی طرح سے دشمنوں کے دلوں کو ایسا فتح کیا کہ دوست بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے ہیں، تو وہیں دشمن بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو۔ تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جانشین ہیں ان کے یہاں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو فتح کرتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی اگر ہم بات کریں تو عبد الرحمن ابن ملجم سے مولا علی نے حملے کے بعد میں یہ پوچھا تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کیا میں اچھا حکمراں نہیں تھا؟ تو عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ مولا جسے جہنم اپنی طرف کھینچ رہی ہو اسے کون روک سکتا ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ اس عبد الرحمن ابن ملجم کو اپنے دودھ کا پیالہ جو ہے جس سے ان کو شفا ملنے والی ہے وہ شربت بھی اپنے قاتل کے ہاتھ میں تھماتے ہیں۔ تو یہ حوصلہ اور یہ ہمت اور یہ برداشت اللہ رب العزت انہی کو عطا فرماتا ہے جو خدا کے چنندہ بندے ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے جب امام حسین نے یہ پوچھا کہ بھائی مجھے بتا دیں کس نے آپ کو زہر دیا ہے، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی اگر مجھے زہر دینے والا وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو میں اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں کسی مسلمان پر تہمت نہیں باندھ سکتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ کربلا میں شہزادہ رسول نواسہ مصطفیٰ سبط پیغمبر حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخری موقع دیا ان تمام ظالموں کو، یزید کے پورے لشکریوں کو۔ حضرت امام حسین نے یہ آخر میں بھی کہا کہ لوگو اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو میں تمہارے لیے سفارش رسول اللہ کی بارگاہ میں کر سکتا ہوں، مگر وہ یزیدی کتے جن کی تقدیر جہنم بن چکی تھی وہ باز نہ آئے۔ لیکن ایک روش ہمیں یہ دکھائی دیتی ہے کہ مدینے سے کربلا تک خوب کوششیں کی گئیں عفو درگزر کی، معاف کرنے کی، اور یہ روایت یہ ٹریڈیشن ہمیں صحابہ اور اہل بیت میں دکھائی دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہی سلسلہ ہمیں حضرت خواجہ کے یہاں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی مارنے والا آتا ہے تو غریب نواز کہتے ہیں کہ بھائی گردن حاضر ہے جو چاہو کرو، اور پھر جب وہ یہ رویہ دیکھتا ہے تو وہ قاتل حضرت خواجہ کا غلام بنتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں روایتی طور سے صوفیاء کرام کے یہاں بزرگوں کے یہاں دکھائی دیتی ہے، اور اسی وجہ سے دشمنوں کو فتح کر لیا ان بزرگوں نے، ان صوفیوں نے۔ تو حضرت سرکار کلاں کی جو شخصیت رہی وہ کچھ اس طرح کی رہی کہ حضرت سرکار کلاں کے زمانے میں جن لوگوں نے خانوادے کے حوالے سے بڑی غلط فہمیاں بھی پھیلائیں اور بہت ساری ایسی باتیں کی جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی، سرکار کلاں مخدوم المشائخ سید محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان نے اس تمام بگڑے ہوئے ماحول کو اس طرح سے سنبھالا کہ آج کے دور میں بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ مخدوم المشائخ کی شخصیت کسی ایسے معاملے میں شامل رہی ہے کہ جس معاملے سے امت میں انتشار ہوا ہو، جس معاملے سے امت میں اختلاف ہوا ہو۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فسادات کو ختم کرتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صلح و آشتی پھیلاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا ان ابنی ہادہ سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اس سے صلح فرمائے گا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے عین اس وقت کے جب دو مسلمانوں کے بڑے گروہ آپس میں لڑنے والے تھے، قتل و غارت گری ہونے والی تھی، خوریزی ہونے والی تھی، اس زمانے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کرسی دے کر کے امت کو قتل و غارت گری سے بچایا، فساد سے بچایا، فتنے سے بچایا، انتشار سے بچایا، جھگڑوں سے بچایا۔ تو جو سید ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، وہ صلح کراتا ہے، جھگڑے نہیں کراتا۔ اور یہ خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں ہے، اور سرکار کلاں کی جو شخصیت ہے، حسنیہ کا مطلب حسنی سید ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیض کچھوچا شریف میں بھی پہنچایا ہے کہ حضرت سرکار کلاں کی جو شخصیت ہے اس نے کبھی بھی کسی فساد میں دلچسپی نہ لے کر کے ان فسادات کی آگ پر پانی ڈالا۔ اور پھر حضرت سرکار کلاں اسی حوالے سے جانے جاتے ہیں کہ مخدوم المشائخ نے ان تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کی، لوگوں میں صلح کرانے کی کوشش کی، اور حضرت سرکار کلاں کی شخصیت اس حوالے سے جانی جاتی ہے۔
تو مخدوم المشائخ کا اس پورے بر صغیر پر خصوصی طور سے یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے، اور یہ طریقہ بھی ہے اور یہ روش بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ لوگوں میں محبتیں بانٹی ہیں، محبتیں تقسیم کی ہیں، خاص طور سے سلسلہ چشتیہ کی اگر ہم بات کریں، پھر یہی فیض جب سلسلہ چشتیہ اشرفیہ نظامیہ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا ہے تو امن و آشتی پھیلی اس سلسلے کے ذریعے۔ اور سرکار کلاں جو ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں بھی اثر پیدا فرمایا، ان کے کردار میں بھی ایسا اثر پیدا فرمایا کہ جو بھی سرکار کلاں سے ملتا تھا وہ انہی کا مرید ہو جاتا تھا۔ اور اکثر ہمیں اس زمانے کے اکابرین میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں مخدوم المشائخ سرکار کلاں تشریف فرما ہوتے تھے تب لوگ حضرت کی موجودگی میں مرید نہیں کرتے تھے، کیونکہ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ سرکار کلاں ہم شبیہ غوث جیلاں کے پوتے ہیں، عالم ربانی حضرت سید شاہ احمد اشرف علیہ رحمت و رضوان کے شہزادے ہیں، اور صرف آباء و اجداد کے نام کے نعرے نہیں بلکہ خود بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا علمی معیار اگر ہم دیکھیں تو اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، روحانی کمال اگر ہم دیکھیں تو اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو سرکار کلاں مخدوم المشائخ کی شخصیت اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہے کہ شخصیت سازی بھی کی، افراد سازی بھی کی، جو انبیاء کی تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اولیاء کرام نے وقت پر کتابیں لکھی ہیں، جتنی ضرورت ہو اتنی لکھی ہیں، لیکن جس طرح کی کتابیں حضرت خواجہ غریب نواز نے تیار کی ہیں اس کا نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، حضرت صوفی حمید الدین ناگوری ہے، اور پھر اسی طرح سے خواجہ قطب نے جو کتاب لکھی وہ بابا فرید کے نام سے جانی جاتی ہے، اور بابا فرید نے جو کتاب لکھی وہ نظام الدین اولیاء اور مخدوم علاء الدین صابر کلیری کے نام سے جانی جاتی ہے، اور مخدوم صابر نے جو کتاب لکھی وہ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پھر مخدوم خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی نے جو کتاب لکھی وہ حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اسی طرح سے ہم دوسری طرف جب دیکھیں گے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جو کتاب لکھی وہ آئینہ ہند اخی سراج کے نام سے جانی جاتی ہے، اور پھر آئینہ ہند اخی سراج نے جو کتاب لکھی وہ مخدوم علاء الحق پنڈوی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور پھر مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انسائکلوپیڈیا تیار کیا وہ حضرت مخدوم سمنا اوحد الدین قدوۃ الکبریٰ تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور پھر مخدوم پاک نے جو چناؤ کیا، جو انتخاب کیا اس سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، جس شخصیت کو مرکزی حیثیت سے چنا وہ حاجی الحرمین حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور پھر مخدوم الآفاق کی اولادوں میں اللہ رب العزت نے وہ برکتیں عطا فرمائیں کہ ایک لمبے زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اعلیٰ حضرت مجدد سلسلہ اشرفیہ سید شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو عروج سلسلہ چشتیہ اشرفیہ کا ہے وہ ارباب عقل و دانش خوب جانتے ہیں۔ تو یہ کتابیں صوفیاء کرام کم لکھتے ہیں، افراد زیادہ کرتے ہیں، زیادہ تیار کرتے ہیں، اور انہی کی افراد سازی کا جو ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے میں ان کے تربیت کیے ہوئے اور ان کے تیار کیے ہوئے افراد پہنچ جاتے ہیں تو وہ جو فلسفے، وہ جو انسٹیٹیوشنز، وہ جو ادارے انقلاب نہیں لاتے، ان کے تیار کیے ہوئے افراد جب کسی جگہ پر اپنی خانقاہ بنا لیتے ہیں تو وہ انقلاب برپا کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ غریب نواز نے ایک ایسی جگہ کو آباد کیا جو پہلے سے غیر آباد تھی، اور آج بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ 800 سال کے بعد بھی اجمیر کی پہچان کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، اجمیر کی پہچان کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، اجمیر کی پہچان میڈیکل پلیس نہیں ہے، اجمیر شریف کی پہچان آج 800 سال کے بعد بھی حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ تو غریب نواز نے ایک ایسی جگہ کو آباد کیا جو پہلے سے غیر آباد تھی، ایک ایسی جگہ کو، ایک ایسی بنجر زمین میں جو ہے کھیتی اگائی، ایمان کی کھیتی، نور کی کھیتی، روشنی کی کھیتی ایک ایسی جگہ میں اگائی کہ جو پہلے سے بنجر تھی۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ جنگل میں منگل کرتے ہیں اور اس طرح سے غیر آباد جگہوں کو آباد کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح سے رسول پاک نے مکہ سے انقلاب برپا کیا پوری دنیا میں، اسی طرح سے اجمیر شریف سے انقلاب برپا کیا غریب نواز نے پورے ملک میں، پورے بر صغیر میں، اور اسی طرح سے اسی سلسلے کے نمائندے اور جانشین مخدوم سمنا اوحد الدین تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی جگہ کے لیے چنا جو پہلے سے غیر آباد تھی اور جہاں بہت زیادہ ضرورت تھی، اور تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھوچا شریف کی آج بھی کوئی پہچان ایسی نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا
کہا جا سکے کہ مخدوم سمنا کے کچھوچے کی جو پہچان ہے وہ یہاں کا کوئی ہسٹوریکل پلیس ہے یا کوئی یہاں پر قلعہ ہے یا پھر کوئی یہاں پر ایسی فیکٹری یا انڈسٹری ہے، آج بھی 700-600 سال کے بعد بھی جو کچھوچا شریف کی پہچان ہے وہ مخدوم سمنا وحد الدین تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہے۔ یہاں کا ٹرانسپورٹیشن، یہاں کی لوکل آبادی، یہاں کا پورا کاروبار مخدوم سمنا کے زائرین کی وجہ سے چلتا ہے۔ تو جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں کو آباد کرتے ہیں جو پہلے سے غیر آباد ہوتی ہیں، اور الحمدللہ یہ خانوادہ مخدوم سمنا اتنا زرخیز ہے کہ اللہ نے حضرت مخدوم پاک کی دعاؤں میں وہ برکتیں عطا فرمائیں کہ مخدوم پاک کی روحانی اولادیں دنیا بھر کے مختلف حصوں میں اور بر صغیر کے خاص علاقوں میں ہر جگہ موجود ہیں۔ چونکہ مخدوم پاک کے جو مریدین ہیں وہ جس طرح سے تری خشکی میں پائے جاتے ہیں ویسے ہی تری میں بھی پائے جاتے ہیں، تو مخدوم پاک کی اولادوں کے وہ فیوز و برکات بھی ہر جگہ جو ہے منتقل ہوئے، ہر جگہ تقسیم ہوئے۔ سرکار کلاں کی شخصیت اس خانوادے میں بالکل آسمان میں چاند کی مانند ہے، باقی تمام خانوادے کے لوگ ستارے ہیں، تو سرکار کلاں اپنے زمانے کی وہ شخصیت ہیں جن کی حیثیت چاند کی ہے کہ اپنے تمام ارد گرد کے لوگوں کو سرکار کلاں حضرت مخدوم المشائخ نے فیوز و برکات منتقل کیے۔ آپ کسی بھی خانقاہ کے کسی بھی شہزادے سے پوچھیں، کسی بھی فرزند سے پوچھیں، آپ کسی بھی عقل والے سے اور کسی بھی پڑھے لکھے شخص سے پوچھیں سرکار کلاں کے بارے میں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو مخدوم المشائخ کے بارے میں کوئی نگیٹو بات کرے گا۔ جس کے منہ سے بھی بات نکلے گی وہ یہی نکلے گی کہ اللہ نے ان کو بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور اپنے زمانے کے علماء کے، اپنے زمانے کے صوفیہ کے اور اپنے وقت کے تمام بزرگوں کے وہ بڑے تھے اور تمام لوگ ان کی رائے سے متفق ہوتے تھے، اور حضرت مخدوم المشائخ کے کمالات کے تمام لوگ معترف تھے۔ تو سرکار کلاں کی شخصیت کے بڑے مختلف پہلو ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے خراج عقیدت کے طور پر سرکار کلاں مخدوم المشائخ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہماری وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم مخدوم المشائخ کی شخصیت پہ بات کر کے روشنی ڈالیں، ہم تو ان پر بات کر کے روشنی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اندھیرے دلوں کو روشن کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذکر سے اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذکر سے اللہ رب العزت ہمارے بھی درجات کو بلند فرماتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو اللہ کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو ان دوستوں سے دشمنی کرتا ہے اللہ رب العزت ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو فرمایا کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہمارا رشتہ ان سچوں کے ساتھ رہے۔ اللہ نے فرمایا وتوفنا مال ابرار، نیکوں کے ساتھ میں فوت ہونے کی دعا کیا کرو، تو ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکوں کے ساتھ میں وفات دے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دعا کیا کرو الحقنی بالصالحین، کہ جب وفات کے بعد میں زمین میں گڑنے کی بات آئے تو الحقنی بالصالحین، تمہارا جو الحاق ہے وہ نیک لوگوں میں سے ہو جائے۔ تو میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں سچوں کا ساتھ دے، اور اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ میں وفات دے، اور اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں ہی آخری آرام گاہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تمام باتیں مخدوم المشائخ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پہ پیش کی ہیں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اور سرکار کلاں کے آستانے پر میں بھی آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ سرکار کلاں کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا قرب عطا فرمائے، اہل بیت سے سچی محبت اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بزرگان دین نے چھوڑا ہوا مشن ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں ہمارے حوصلوں میں اڑان پیدا فرمائے۔ یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں تک ضرور پہنچیں گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔